اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہے نہ مانیے۔ بلا شبہ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ مجھ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بلا شبہ اللہ جاننے والا اور وزڈم والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے، بلا شبہ اللہ تمہارے سارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے سارے اعمال سے خوب واقف ہوں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کے بیٹے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالاکوں کو تمہارے بیٹے بنائے، یعنی منہ مولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنائے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ ہر بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے منہ مولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور دوست، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم سے بھول چوک ہو جائے، لیکن جو تم دل کے ارادے سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ رسول مومنوں پر یعنی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے زیادہ حقدار ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے عہد لیا یعنی وعدہ لیا، اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم پکا وعدہ لیا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ تم پر اوپر سے اور نیچے کی طرف سے چر آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، تو تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں ایمان والوں کی آزمائش کی گئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے یثرب والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ یعنی ایک گروپ رسول سے اجازت مانگ رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ان پر فوجیں مدینے کی
اعتراف سے حملہ ور ہوتیں اور انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں مبتلا ہو جاتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تمل ہوتا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور کوشش ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے کہہ چکے تھے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم پیٹ نہیں پھیریں گے، پھر اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اقرار کر لیتا ہے، ایک بار بات کر لیتا ہے، مطلب ارادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا ہے کہ میں پیٹ نہیں پھیروں گا، اس کے بعد وہ پھر جاتا ہے تو اس چیز کی ضرور پوچھ تاچھ ہوگی بول کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یہ یا قتل سے بھاگتے ہو تو تم کو بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو تم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانی سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں۔ یہ لوگ دراصل ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائے تو تمنا کریں کہ گنواروں میں جا کر رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر بہت کم۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔